السلام علیکم دوستان، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی تاریخی زیادتی کی کہ جس نے امت مسلمہ کے دل کو زخمی کر دیا۔ ایک واقعہ جو آج بھی ہم سے سوال کرتا ہے ہم نے ماضی سے کتنا سبق سیکھا۔ یہ کہانی جنت البقیع کے انہدام کی ہے، وہ مقدس قبرستان جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ دفن ہیں۔ آخر کیا ہوا تھا اس دن، کس نے کیا اور کیوں؟ چلیں تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور سچائی کا پردہ اٹھاتے ہیں۔ 8 شوال 1344 ہجری یعنی 31 اپریل 1926 یہ وہ دن تھا جب مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے گنبد اور مزارات کو مسمار کر دیا گیا۔ لیکن یہ کوئی قدرتی آفت نہیں تھی، بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ اس کے پیچھے وہابی تحریک کے پیروکار کا ہاتھ تھا، جن کی قیادت عبدالعزیز ابن سعود کر رہا تھا۔ اس نے فتوے کے نام پر نہ صرف جنت البقیع کو ویران کیا بلکہ مکہ اور جدہ میں بھی مقدس مقامات کو نشانہ بنایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ان کا مقصد کیا تھا؟ کیا واقعی یہ دین کی حفاظت تھی یا کچھ اور؟ تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جنت البقیع ایک ایسی مقدس جگہ ہے جہاں پر 4 اماموں کی قبریں ہیں، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بعض روایت کے مطابق رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی یہاں پر مدفون ہے، اور نبی کریم کے والدین جناب عبداللہ اور جناب آمنہ بنت وہب بھی یہاں پر مدفون ہے۔ وہ جگہ جو صدیوں سے زائرین کے لیے مقدس زیارت گاہ تھی، اسے ایک دن میں کھنڈر بنا دیا، اور وجہ کیا بتائی گئی کہ یہ سب شرک ہے۔ گنبد بنانا، مزارات کو عزت دینا، یہ سب بدعت ہے۔ لیکن کیا واقعی اسلام نے ہمیں اپنے بزرگوں کی قبروں کو فراموش کرنے کا درس دیا ہے، یا یہ ایک سیاسی کھیل ہے؟ چلیں اس تاریخ کو شروع سے سمجھتے ہیں۔ یہ سب کچھ 18ویں صدی محمد بن عبد الوہاب کے نظریات سے شروع ہوا۔ اس نے کہا کہ قبروں پر عمارتیں بنانا حرام ہے، اور جب سعودی خاندان کے ساتھ اس کا اتحاد ہوا تو یہ نظریہ ایک طاقت بن گیا۔ پہلی بار 1220 ہجری میں انہوں نے بقیع کو تباہ کیا، لیکن مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری۔ شیعان اہل بیت نے پیسہ جمع کیا اور خوبصورت گنبد دوبارہ بنائے گئے۔ لیکن 1344 ہجری میں جب عبدالعزیز بن سعود نے حجاز پر قبضہ کیا تو دوسری بار یہ سب کچھ ویران کر دیا گیا۔ اس بار رحم نہیں کھایا گیا، نہ صرف بقیع بلکہ مکے میں جناب خدیجہ اور جدہ میں جناب حوا کے مزارات تک کو منہدم کر دیا گیا۔ اب ذرا غور کریں، اس تباہی کے بعد کیا ہوا؟ دنیا بھر کے مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ ایران، عراق اور ہندوستان سے آوازیں اٹھیں۔ نجف، کربلا کے علماء نے دروس بند کر دیے۔ ایران نے اپنا نمائندہ بھیجا اس معاملے کو سلجھانے کے لیے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ آج بھی جنت البقیع وہی ہے، ایک ویرانہ میدان، کوئی گنبد نہیں، کوئی نشان نہیں، چند پتھر جو خاموشی سے تاریخ کی گواہی دے رہے ہیں۔ دوستو، یہ صرف ماضی کی بات نہیں، یہ ہمارے حال اور مستقبل سے جڑا سوال ہے۔ جب ہم اپنی تاریخ کو بھول جاتے ہیں، جب ہم اپنے مقدس مقامات کی حفاظت نہیں کرتے، تو ہم کیا پیغام دیتے ہیں؟ وہابیوں نے یہ سب کچھ فتووں کے نام پر کیا، لیکن دستاویز بتاتے ہیں کہ عبدالعزیز ابن سعود نے خود اس کی تعریف کی۔ 12 شوال 1344 کو اس نے اپنے قاضی عبداللہ کو خط لکھا اور کہا، اچھا کام کیا۔ تو کیا یہ مذہب تھا یا اقتدار کی جنگ؟ آج ہمارے پاس 2 راستے ہیں۔ ایک طرف خاموشی ہے کہ بس چھوڑ دو، جو ہوا سو ہوا، اور دوسری طرف آواز اٹھانا کہ جنت البقیع کو اس کی عزت واپس ملنی چاہیے۔ یہ صرف شیعہ یا سنی کی بات نہیں ہے، بلکہ پوری امت کی میراث ہے۔ تو آئیے سوچیں، بات کریں، احتجاج کریں اور ان مظالم کی یاد دہانی کرائیں۔ اگر ہم اس تاریخ کو بھول گئے تو پھر کون یاد رکھے گا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنے خیالات کمنٹ میں بتائیں، کیا جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک سوچتے رہیں، بیدار رہیں اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ الوداع۔